کہنے کی بات یہ ہے کہ ہماری ترقی کا جو ایک شوق ہے، ترقی یافتہ قوم بننے کا جو ایک جادو اور بھوت ہمارے سر پر سوار ہو چکا ہے، مادی حوالے سے، مالی حوالے سے، دولت اور معاشی حوالے سے آنکھیں بند کر کے جس طرح ہم دوڑ رہے ہیں، اس سوچ نے، اس فکر نے خاص طور پر ہماری ایمانی اور روحانی زندگی کو بہت متاثر کر دیا ہے۔ ترقی کے نام پر جو کچھ ہمارے سامنے آیا، ماڈرنزم یا جدت کے نام پر جو کرشمہ ہمیں دکھائی دیا اور ہم نے بغیر سوچے سمجھے اس کو قبول کیا، اور یوں ہم نے خود کو پڑھا لکھا فرد سمجھا، پڑھی لکھی قوم سمجھا، مہذب قوم سمجھا۔ اس جلد بازی نے، اس بے شعوری نے ہمیں اپنے ماضی سے جدا کر دیا، اپنی اسلامی تاریخ سے ہمارا جو رشتہ تھا اس کو کمزور کر دیا۔ ہاں، یہ حقیقت ہے، میں اس کو حقیقت نہ بھی مانوں یا آپ سے نہ بھی کہوں تب بھی یہ حقیقت ہے کہ وقت کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں قبول کرنی پڑتی ہیں، ساتھ ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ لیکن فکر اسلامی کے حوالے سے ہماری جو بنیاد ہے وہ آنے والے وقت پر نہیں ہے، وہ گزرے وقت پر ہے۔ ہماری ایمانی زندگی کی جو کامیابی ہے وہ مستقبل سے نہیں جڑی ہوئی، وہ ماضی سے جڑی ہوئی ہے۔ ہم جتنا پیچھے ہٹتے چلے جائیں گے، ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے قریب ہوتے چلے جائیں گے تو ہماری کامیابی کے امکانات بڑھتے چلے جائیں گے۔ ہم جتنا آگے بڑھتے جائیں گے تو ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے اتنے دور ہوتے چلے جائیں گے اور ہماری ناکامی کے امکانات اتنے بڑھتے جائیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس امت کے آخری فرد کو، یعنی آخری مسلمان کو، جس کے بعد قیامت ہے، اس امت کے آخری فرد کو، آخری مسلمان کو ہدایت اسی بارگاہ سے ملے گی جس بارگاہ سے اس امت کے پہلے فرد اور پہلے مسلمان کو ملی ہے۔ ذرا یہ نقطہ یاد رکھیں، جدت بھی ضروری ہے اور قدامت بھی ضروری ہے، جدید کے ساتھ تعلق بھی ضروری ہے اور قدیم سے رشتہ بھی مضبوط ہونا ضروری ہے۔ جو کچھ سامنے دکھائی دے رہا ہے اس میں سے بعض چیزوں کو قبول کرنا ضروری ہے، تب زندگی آگے بڑھ سکتی ہے۔ لیکن مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا رشتہ پچھلی صدیوں سے، اور خاص طور پر وہ زمانہ جسے آپ علیہ السلام نے خیر القرون فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ آگے تاریکیاں ہیں، آگے اندھیرے ہیں، اور مثال دی کہ رات جیسے شروع ہوتی ہے تو رات کا آنے والا ہر پہر پہلے سے زیادہ اندھیرا لے کر آتا ہے، تو ہر آنے والا دور پہلے دور سے زیادہ تمہارے لیے اندھیرا لے کر آئے گا۔ روشنی کہاں سے ملے گی؟ آپ علیہ السلام کے زمانے سے ملے گی، آپ علیہ السلام کی سیرت سے ملے گی۔ جن کی براہ راست تربیت آپ علیہ السلام نے فرمائی ہے ان کے تذکروں سے ملے گی، ان کی سیرت سے ملے گی۔ یہ میں نے تمہید کیوں باندھی؟ بات شروع کرنے سے پہلے یہ بات میں نے آپ سے کیوں کی؟ اس لیے کہ اہل بیت اطہار کا تذکرہ ہو یا آج سے صدیوں پہلے پیش آنے والے واقعہ کربلا کا تذکرہ ہو، حسینیت کا تذکرہ ہو، اس حق کا ذکر ہو جس حق کا تعلق حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے ہے، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب لوگ چاند پر پہنچ چکے ہیں، لوگ مریخ پر پہنچ چکے ہیں، ٹیکنالوجی میں اتنی ترقی ہو چکی ہے، منبر و محراب سے تو آج بھی صدیوں پہلے کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں۔ میں نے یہ بات معاشی زندگی کے حوالے سے نہیں کی، میں نے یہ بات مادی زندگی کے حوالے سے نہیں کی، میں نے یہ بات ایمانی زندگی کے حوالے سے کی ہے۔ میں نے آپ سے یہ بات روحانی زندگی کے حوالے سے کی کہ اگر بات روحانیت کی ہوگی، بات اگر ایمان کی ہوگی تو پھر پیچھے سے تعلق ضروری ہے، آگے سے نہیں۔ ہمیں جو جذبات کو، ہمارے ایمانیات کو جو توانائی ملتی ہے وہ پیچھے سے ملتی ہے، پچھلے زمانے سے ملتی ہے۔ مجھے بتائیں، ان حالات میں بھی پاپی، مجرم، گناہگار سے گناہگار ہونے کے باوجود بھی اس دور کی کسی بھی ہستی کا، کسی بھی صالح، کسی بھی متقی پرہیزگار شخص کا کوئی واقعہ جب ہم سنتے ہیں
ایمان کو تازگی ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ روح تر و تازہ ہو جاتی ہے یا نہیں؟ رزق کے حلال کا کوئی واقعہ سنتے ہیں، لوگوں کو سنا رہے ہوتے ہیں، پرہیزگاری، امانت کے اندر دیانت، اس طرح کی باتیں جو نیکیاں ہمارے اندر سے ناپید ہو گئیں، ختم ہوتی جا رہی ہیں، جب پچھلے زمانے سے وہ بات سنتے ہیں کہ اچھا پہلے والے مسلمان اس طرح امانت کی پاسداری کیا کرتے تھے، یار اتنی تنگی کے باوجود بھی پیٹ میں جانے والے لقمے کا اتنا خیال رکھا کرتے تھے، تو گناہگار مجرم ہونے کے باوجود بھی یوں سمجھے ہماری روح کو وہ بات جا کر جلا بخش دیتی ہے، تازگی بخش دیتی ہے، نور نور سا محسوس ہونے لگتا ہے، روشنی روشنی سی محسوس ہونے لگتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ صدیاں گزر چکی ہیں، زمانے گزر چکے ہیں، ان کا خلوص اتنا سچا تھا، وہ لوگ اتنے سچے تھے، ان کے اخلاص میں برکتیں اتنی تھیں کہ ان کی باتیں صدیوں کے بعد بھی اپنے اندر برکت دکھاتی ہیں، اپنی تاثیر دکھاتی ہیں۔ حالانکہ جو سنانے والے کی زبان ہے، جو سنانے والے کا عمل ہے، جو سنانے والے کا اپنا کردار اور حال ہے، وہ بھی پتلا ہے، لیکن ان لوگوں کی باتوں میں برکت اتنی ہوتی ہے کہ سننے والے کے دل کے اندر تاثیر آتی ہے، اس کو ایک عمل کے لیے جذبہ ملتا ہے، اس کو اصلاح کا ایک نیا موقع مل جاتا ہے، اور وہ بات ایسی اثر انداز ہوتی ہے کہ لوگوں کی دنیا کی کایا بدل جاتی ہے۔ یقین کریں، بد سے ایک دم نیکی والے رستے کے اوپر وہ لوگ چلنا شروع کر دیتے ہیں، سچے دل سے توبہ طائب ہو جاتے ہیں، اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، کوئی ایک بات سن کر، کوئی ایک حوالہ سن کر۔ تو اس لیے ان تذکروں سے رشتہ توڑنا نہیں، ان تذکروں سے ہمارا رشتہ جڑا ہونا ضروری ہے۔ آپ یہ بات دیکھیے، قرآن مجید کے نزول میں اور جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات ظاہری میں 2500 سال کا کم از کم فرق ہے۔ یہ میں محتاط بات کر رہا ہوں آپ سے، ورنہ اس میں کوئی حتمی بات نہیں ہے۔ احتیاطی حوالے سے جو صدیاں، جو زمانہ، جو فاصلہ ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، احتیاط اسی میں ہے۔ 2500 سالوں کا فرق ہے، کئی صدیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کو گزر چکی تھیں، تب آپ علیہ السلام تشریف لائے ظاہری طور پر، اور قرآن مجید نازل ہوا۔ لیکن قرآن مجید میں تو 70 سے بھی زائد بار جناب ابراہیم کا تذکرہ ہے، بلکہ پورے کا پورا رکن اسلام حج کی صورت میں جوڑ دیا گیا، عمرے کے ارکان کی صورت میں اس مقام کے ساتھ ہمیں جوڑ دیا گیا۔ کس لیے؟ کہ ہم جتنی بھی ترقی کر جائیں، اللہ کو منظور یہ تھا کہ میرے محبوب کی امت آخری امت ہے، قیامت تک اسے ہی اب امت رہنا ہے، نہ کوئی اور امت، نہ کوئی اور نبی۔ لیکن جس ہستی کو 2500 سال گزر چکے تھے، اتنا کثرت کے ساتھ قرآن میں پھر بھی ان کا ذکر کیوں کیا؟ تاکہ میرے محبوب کی امت اپنے محسن حقیقی کو نہ بھولے، اپنے جد اعلیٰ کو نہ بھولے۔ جب جب قرآن پڑھے گی وہ 2500 برس اور کئی صدیاں پیچھے جائے گی، اور اسے پتا ہوگا کہ مجھے تازگی یہاں سے ملے گی، مجھے ہدایت یہاں سے ملے گی، میرے جذبوں کو تسکین یہاں سے ملے گی۔ اس لیے یہ 1400 سال کیا گزرے ہیں، 1400 سال اور بھی گزر جائیں، یہ 14 صدیاں کیا بیتی ہیں، 14 صدیاں اور بھی بیت جائیں، لیکن پھر بھی حق کو سمجھنے کے لیے، سچ کو پرکھنے کے لیے، صراط مستقیم سے آشنا ہونے کے لیے، غیرت ایمانی کے جذبات کو تازہ دم رکھنے کے لیے واقعہ کربلا کا ذکر پھر بھی ضروری ہے، اہل بیت اطہار کا تذکرہ پھر بھی ضروری ہے، آپ علیہ السلام کے خانوادے کا، آپ علیہ السلام کے گھرانے کا ذکر پھر بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ معاشی حوالے سے نہیں، میں پھر دوہرا رہا ہوں، مالی حوالے سے نہیں، مادی اور ظاہری دولت کی ترقی کے حوالے سے نہیں، روحانی ترقی کے حوالے سے، ایمانی ترقی کے حوالے سے، آخرت کی کامیابی کے حوالے سے۔ اس لیے جیسے بحیثیت مسلمان رب کے ساتھ ہمارا رشتہ ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمارا رشتہ ضروری ہے، ایسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبی حوالے سے، خاندانی حوالے سے جڑی ہر چیز سے ہمارا تعلق ضروری ہے۔ جیسے اللہ کی ذات کا سب سے بڑھ کر ہمارے دل میں احترام ضروری ہے، اس کے بعد عزت رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے دل میں ضروری ہے، ایسے ہی آپ علیہ السلام کی تربیت یافتہ جماعت، چاہے اصحاب کرام کی ہو، چاہے گھرانے سے تعلق رکھنے والے اہل بیت اطہار کی جماعت ہو، ان کا احترام، ان کی عزت و توقیر، وہ بھی ہمارے دل میں ضروری ہے۔ اور صرف ضروری نہیں ہے، ہمارے لیے بھی ضروری ہے،
پھر ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم آنے والی نسل کو وہ منتقل کریں. جیسے ہم آشنا اپنے آبا و اجداد سے ہم نے یہ سیکھا، ایسے ہی ہمارے اوپر ایک بہت بڑا پاکیزہ فریضہ ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو اور اپنی نسلوں کو یہ احترام ضرور سکھائیں، یہ ادب